بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة عنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان خير. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم موعدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور نقصان کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زیادتی ایمان و نقصان ایمان کا باب قائم کیا ہے۔ اس پر ایک سوال یہ ہے کہ پہلا باب جو آیا تھا اس کے اندر بھی اس کا بیان تھا۔ پہلا باب تھا کہ الایمان قول و عمل ویزید وینقص، ایمان قول و عمل کا نام ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور باب قائم کیا تھا، وہ تھا باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ آپ کو یاد ہوگا باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اس کے اندر بھی ایمان کی کمی بیشی کا ذکر تھا۔ اب پھر یہاں باب قائم کر رہے ہیں باب زیادت الایمان نقصانی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ابواب کا تکرار کیوں ہے؟ ایک ہی بات بار بار لا رہے ہیں۔ اس کے متعدد جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ پہلا جو باب تھا وہ اجمالی باب تھا، بعد کے جو ابواب ہیں وہ تفصیلی باب ہیں۔ اور پھر باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال میں اصلاً یہ بتانا تھا اہل ایمان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اور یہاں بتانا یہ ہے کہ ایمان کے خود درجات مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تینوں ابواب میں فرق ہو گیا۔ پہلا باب اجمالی تھا، بعد کے یہ دو ابواب تفصیلی ہیں۔
مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اجمال پہلے بیان کرتا ہے، بعد اس کی تفصیلات لاتا ہے۔ اس طرح امام بخاری نے پہلے باب میں اجمالاً کلام کیا تھا، اب یہاں تفصیلی کلام کر رہے۔ پھر باب تفاضل اہل ایمان کے باب میں اور اس باب میں فرق یہ ہے کہ تفاضل اہل ایمان میں تو اہل ایمان کے درجات کی کمی بیشی کا بیان تھا، اور یہاں بالذات ایمان کی کمی بیشی کا بیان ہے۔ اس طرح تینوں ابواب میں فرق ہو گئے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ جو پہلا باب تھا وہ اصلاً ایمان کی ترکیب و بساطت کے لیے قائم کیا گیا تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایمان مرکب ہے یا نہیں۔ وہاں امام بخاری کا اصل مقصود یہ تھا، یہ بتانا تھا کہ ایمان مرکب ہے۔ اسے انہوں نے کہا الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل دونوں کا مرکب ہے۔ اس میں ان کو رد کرنا تھا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے۔ ضمناً وہاں بیان کیا تھا یزید و ینقص، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو اصل مقصود تو ایمان کی ترکیب کا مسئلہ بتانا تھا کہ ایمان مرکب ہے، کمی بیشی ایمان ضمناً آیا تھا، لیکن باقی ابواب کے اندر مستقلاً اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا وہاں تبعاً بات تھی اور یہاں استقلالاً بات ہے۔ پھر ان دو کا فرق یہ میں نے بتلا دیا کہ تفاضل اہل ایمان میں اہل ایمان کے درجات کا کم بیش ہونا بتانا ہے، اور اس باب میں بذات خود ایمان میں کمی بیشی کا بتانا ہے۔ اور بعض حضرات نے جواب دیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز یہ ہے کہ جو بات ان کے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہے اس بات کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں، ایک بات کہہ کر ختم نہیں کر دیتے بلکہ اسے دوسرے انداز سے پھر کبھی تیسرے انداز سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بھی عرض کیا یزید و ینقص، پھر اس کے بعد ایک دوسرے انداز سے لائے باب تفاضل اہل ایمان، اور پھر یہاں پر زیادت الایمان و نقصانہ کا بیان قائم کر دیا۔ اس طریقے پر یہ مختلف ابواب اس لیے لائے تاکہ ایک ہی بات مختلف طور طریق سے مختلف انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھا دی جائے۔ امام بخاری نے زیادت ایمان اور نقصان ایمان کا باب قائم کر کے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور یہ ہے مرجئہ۔ مرجئہ کہتے تھے کہ ایمان جو لاتا ہے تو بس جو ایمان لایا اس کے اندر کمی بھی نہیں، اس کے اندر بیشی بھی نہیں۔ جو ایمان لاتا ہے سچے دل کے ساتھ تو اس کا ایمان پہلے ہی دن ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابو بکر صدیق کا، بلکہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ جبریل امین علیہ السلام، چاہے اس نے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس نے گناہ کیے ہو یا نہ کیے ہو، گناہ کرنے سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں، اعمال کے کرنے سے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ امام بخاری ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کسی کا بڑھا ہوا ہوتا ہے، کسی کا گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، کسی کا معمولی درجے کا ہوتا ہے، کسی کا 10% ہوتا ہے، کسی کا 100% ہوتا ہے، کسی کا 80% ہوتا ہے، کسی کا 75% ہوتا ہے، الگ الگ درجات ہوتے ہیں ایمان کے۔ یہ کہنا کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی یہ بات غلط ہے۔
لیکن اس سے امام اعظم کے مسلک پر رد نہیں ہوتا، اس سے کہ امام اعظم بھی اس بات کے قائل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی کسی طور پر بھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کمال ایمان میں بڑھوتری گھٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا مرجئہ کے قول میں اور امام اعظم کے قول میں فرق ہو گیا۔ مرجئہ کا قول تو یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی کسی طور پر بھی نہیں ہوتی، اور امام اعظم کا قول یہ ہے کہ نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ نفس ایمان تو سب کا یکساں ہوتا ہے، کیا ماننا ہے وہ ماننا ہے، اس میں ابو بکر صدیق ہو، عمر بن خطاب ہو، ایک عام مسلمان ہو، اس کو اتنی ہی باتیں اتنا ہی درجے میں ماننا ضروری ہے، اس سے کم ہوگا تو ایمان چلا جائے گا، اس سے کم ہوگا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اتنا ماننا تو ضروری ہے۔ اب جو ابو بکر صدیق کا ایمان اتنا بڑا ہے وہ ایمان کمال کا ہے، نفس ایمان نہیں ہے، نفس ایمان تو سب کا برابر ہوتا ہے، وہ جو ان کے اندر ہے بڑھوتری وہ دراصل ان کے کمال ایمان کا درجہ ہے۔ کمال ایمان میں ہر آدمی مختلف ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کا ایمان اتنا کہ عمر بن خطاب کا بھی اتنا نہیں تھا، اور عمر بن خطاب کا جتنا اتنا تو عثمان بن عفان کا بھی نہیں تھا، عثمان بن عفان کا جتنا بعد کے صحابہ کا اتنا نہیں تھا، تو درجات صحابہ کرام کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس طریقے پر درجے جو بنتے ہیں، ایمان میں کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ دراصل کمال ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور اس بارے میں امام بخاری کا بھی یہی مسلک ہے کہ نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسے کہ ایک باب آپ نے اوپر پڑھ لیا امام بخاری نے قائم کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو ہے ایمان معرفت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ معرفت، یعنی تصدیق کا نام ہے۔ اب دیکھو امام بخاری نے بھی وہاں مان لیا تھا کہ ایمان تو نفس تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق یعنی کسی چیز کو ماننا جسے کہتے ہیں وہ ایک ہی رہتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب وہاں کمی بیشی جو ہوگی وہ کمال میں کمی بیشی ہوگی، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوگی، تو اس کو امام بخاری بھی مانتے ہیں۔ اور اسی لیے امام بخاری نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اعمال میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہتے، لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، یہ بات بھی آپ نے اوپر پڑھ لیا۔ تو اس میں تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جس میں امام بخاری بھی ہے، جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہے، جس کے اندر تمام محدثین بھی ہیں، جس کے اندر تمام فقہاء کرام بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے وہ نور ایمان میں ہوتی ہے، کمال ایمان میں ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی میں ہوتی ہے، اس کے جمال میں ہوتی ہے، اس کے کمال میں ہوتی ہے۔ یہاں پر یہی مراد ہے امام بخاری کی۔ امام بخاری نے اس کے اوپر دلیل کے طور پر کہا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کے اندر ہدایت کی زیادتی کر دی۔ امام بخاری کے نزدیک ہدایت اور ایمان ایک ہی معنی میں ہے، ایمان تو ہدایت ہے، ہدایت ایمان ہے، اس لیے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى کا مطلب ہوا وَزِدْنَاهُمْ ایمانا، جیسے کہ آگے آیت میں ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا،
کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا یا ایمان میں اضافے کا ذکر موجود ہے، وہاں ہدایت میں اضافے کا ذکر ہے۔ ہدایت میں اضافہ اور ایمان کا اضافہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ امام بخاری ایک اور آیت ملا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو معلوم ہوا دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کو کم کریں گے تو وہ ناقص ہو جائے گا۔ جب کوئی چیز کامل ہوتی ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز آپ نکال دیں، عمارت بنا کے کامل کر دیا، پنکھے پورے لگا دیے، لائٹ پورے فٹ کر دیے، دریچے سب لگا دیے، اس میں دریاں بچھا دی گئی اور اسٹیج سجا دیا گیا اور بیٹھنے والوں کے لیے بیٹھکیں بنا دی گئی۔ اب اس میں سے کسی نے آ کر ایک فین نکال کر باہر ڈال دیا، کمال میں نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو کامل تھا اس میں سے کچھ نکالیں گے تو نقصان آ جائے گا۔ اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل کر دیا، اس میں سے کچھ بھی نکال دیں گے، چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، تلاوت چھوڑ دیں گے، یا اور کوئی ہمدردی غمخاری والا مسئلہ چھوڑ دیں گے، کچھ بھی اس میں سے چھوڑ دیں گے تو وہ ناقص ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کامل چیز کے اندر سے کسی چیز کو نکالنے سے وہ ناقص ہو جاتی ہے۔ اس سے دونوں باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک تو یہ ہوا کہ ایمان کامل ہوتا ہے، دوسرے ہوا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں گے تو ناقص بھی ہو جاتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ زیادتی ایمان کے لیے تو امام بخاری نے زدناہم ہدی وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا والی آیتوں کو پیش کیا، اور نقصان کے لیے یہ بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آگے کہتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ، جب کمال میں سے کسی بھی چیز کو ترک کر دے فَهُوَ نَاقِصٌ، تو وہ ناقص ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دین میں سے کسی چیز کو چھوڑیں گے تو آدمی ناقص ہو جائے گا۔ اس سے دونوں باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک وہ آدمی ہے جو دین کے تمام امور پر قائم ہے، دین کی تمام چیزوں پہ چل رہا ہے، اس کا ایمان کامل درجے کا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے کچھ چھوڑ دیا، مثلا ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، کمال ایمان میں سے ایک چیز چھوڑ دیا نا، نماز نہیں پڑھتا یا ذکر نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا یا حج نہیں کرتا یا اور کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ مومن تو ہے لیکن اس کے ایمان کے اندر کمی آ گئی۔ اب وہ مومن کامل نہیں رہا، مومن ناقص ہو گیا، اس لیے کہ اذا ترک شیئا من الکمال فہو ناقص۔ تو جو آدمی بھی دین کی تمام باتوں پہ چلتا ہے اس کا ایمان کامل درجے کا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی کے اس میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمال بھی ہوتا ہے اور ایمان کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ان کی بات غلط اس سے ثابت ہو گئی۔ یہ ہے امام بخاری کا مقصد، اور اس میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ امام بخاری کے نزدیک بھی کمال میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ دیکھو کہتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ، کمال میں سے کسی چیز کو چھوڑے گا وہ ناقص ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نفس ایمان میں کمی بیشی ان کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اگر نفس ایمان میں کمی بیشی ہوتی تو یہاں لفظ کمال لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یوں کہتے فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْإِيمَانِ، یہ کہتے، لیکن وہ کہنے کے بجائے
انہوں نے من الکمال کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے وہ کمال ایمان میں ہوتی ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھ لو، جیسے ہم سب کے سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان ہونے میں سب کے سب برابر ہیں یا نہیں؟ انسان ہونے میں کچھ کمی بیشی ہے؟ یہ کون انسان، یہ کون انسان، یہ کون انسان؟ اگر کہتے ہیں نہیں یہ کم درجے کا انسان ہے تو انسان ہی نہیں رہے گا، جانور بن جائے گا، ہے نا؟ کم درجے کا کیسا ایمان، کم درجے کا کیسا انسان؟ وہ تو ہو نہیں سکتا. انسان جسے کہتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حیوانیت، ایک ہوتی ہے ناطقیت. الحیوان الناطق، الحیوان الناطق جس کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. اب اس انسانیت میں تو سب برابر ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے. ہاں، پھر ان کے اندر الگ الگ کچھ ٹائپ کے ہوں گے، ان کے اندر الگ الگ خصوصیات ہوں گی، الگ الگ کمالات ہوں گے. کسی کی آنکھ کو بہت اچھا نظر آ رہا ہوگا، کسی کی آنکھ میں کچھ کمی ہوگی، کسی کو سنائی دینے میں کچھ فرق آتا ہوگا، کسی کو دور سے بھی سنائی دیتا ہوگا، کسی کے اندر طاقت زیادہ ہوگی، کسی کے اندر طاقت کم ہوگی. کوئی بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہوگا، کوئی زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والا نہیں ہوگا. کوئی جسم کا بڑا موٹا تازہ ہوگا، کوئی جسم کے لحاظ سے مریل و پتلا سا ہوگا، کوئی رنگ روغن کے اعتبار سے بالکل گورا چٹا ہوگا، اور کوئی ایسا ہوگا جو بالکل کالا کلوٹا ہوگا. اب یہ جو فرق ہے، یہ فرق سے نفس انسانیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. آئے گا نہیں؟ انسان ہونے میں کچھ فرق نہیں، سب انسان ہیں. لیکن یہ فرق ہے تو وہ اوپری درجے کے اور فرق ہے، وہ کمال میں، جمال میں، حسن میں، تازگی میں، قوت میں، طاقت میں، یا کسی اور چیز کے اندر. یہ الگ چیز ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے اندر بے شک تمام انسان یکساں نہیں ہے. کوئی بہت موٹا ہے، کوئی بہت دبلا ہے، کوئی معمولی درجے کا موٹا ہے، کوئی معمولی درجے کا دبلا ہے، کوئی کالا کلوٹا ہے اور بالکل گارنٹی کلر کا ہے. کوئی ایسا ہے کہ بالکل اجلا اجلا ہے، وہ بھی گارنٹی کلر کا ہے. تو دیکھو الگ الگ فرق ہے، لیکن یہ فرق ہونے سے نفس انسان میں کوئی فرق آیا؟ کچھ فرق نہیں. نفس انسانیت میں سب برابر ہے. بالکل اسی طرح نفس ایمان سب کا ایک ہوتا ہے. اب جو فرق ہوتا ہے وہ نمازوں کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، اور اسی طریقے پر اللہ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، آخرت کی فکر و طلب کی وجہ سے، انابت اللہ کی وجہ سے، خشوع اللہ کی وجہ سے، اسی طریقے پر جو ہے تعلق مع اللہ کی بنیاد پر، سنتوں کی پابندی کی بنیاد پر، فرائض کا بڑا اہتمام کرنے کی بنیاد پر، عبادت جتنی زیادہ، زہد جتنا زیادہ، تقویٰ جتنا زیادہ، اس کے اندر کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے اندر سب لوگ یکساں درجے کے نہیں ہیں، اس کے اندر بے شمار فروق ہیں، جیسے کہ میں نے ظاہری مثال سے بھی آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. یہ یخرجو بھی پڑھ سکتے ہیں، یخرجو بھی پڑھ سکتے ہیں، معروف بھی مجہول بھی. یخرجو کے معنی نکال لیا جائے گا، یخرجو نکل جائے گا.
نکال لیا جائے گا جہنم سے وہ آدمی جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں وزن شعیرۃ من خیر، خیر میں سے جو کے وزن کے برابر بھی ہوگا، جو کے وزن کے برابر بھی اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو اس کو نکال لیا جائے گا۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ، اور جہنم سے نکال لیا جائے گا اس کو بھی جس نے کہا لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، اس حالت میں کہ اس کے دل کے اندر خیر یعنی ایمان میں سے گیہوں کے دانے کے برابر بھی وزن ہوگا۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور نکال لیا جائے گا جہنم سے اس آدمی کو بھی جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل کے اندر خیر کا ایک ذرہ برابر وزن بھی ہوگا۔ دیکھو اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے درجات بتائے۔ کسی کا ایمان جو کے دانے کے برابر، کسی کا ایمان گیہوں کے دانے کے برابر، کسی کا ایمان ذرے کے برابر۔ یہ ذرہ بھی پڑھا گیا ہے، ذراہ بھی پڑھا گیا ہے۔ ذراہ کہتے ہیں بھٹا آتا نا، بھٹا اس کا دانہ، اور اگر اس کو پڑھیں ذرہ تو ذرہ کہتے ہیں یہ آپ جو ہے کبھی سورج کی شعاؤں میں دیکھیے ذرات اڑتے رہتے ہیں، بالکل باریک 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 باریک، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثالیں دے کر سمجھا دیا ہے۔ کسی کا ایمان جو کے برابر، کسی کا ایمان گیہوں کے برابر، اور کسی کا ایمان ذرے کے برابر، ان سب کو بھی نکال لیا جائے گا جہنم سے۔ اس کے اندر بشارت ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ نجات کا باعث ضرور بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن بتانا یہاں امام بخاری کو کیا ہے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ اب نفس ایمان جو بھی ہے وہ ہے، اب اس کے علاوہ کسی کا ایمان بڑھ کر ذرے کے برابر ہی رہا، اور کسی کا ایمان اس سے بڑھ کر گیہوں کے دانے کے برابر ہو گیا، کسی کا ایمان اور بڑھ کر جو کے دانے کے برابر ہو گیا۔ یہ الگ الگ درجات اور اس سے بڑے بھی درجات ہوتے ہیں۔ یہاں بتانا ہے مثال کے طور پر 3 باتوں کو۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادہ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر۔ ابان کی روایت کے اندر یوں آیا کہ انہوں نے کہا حدثنا قتادہ قال حدثنا انس، ہم سے بیان کیا قتادہ نے۔ اوپر کی روایت بھی قتادہ ہی سے ہے، لیکن اوپر کی روایت قتادہ کے ایک شاگرد ہشام نے بیان کی تھی، اور یہ روایت ان کے دوسرے شاگرد ابان بیان کر رہے۔ ابان کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا قتادہ نے، اور قتادہ نے کہا حدثنا انس، ہم سے بیان کیا حدیث انس نے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اندر من ایمان کہا، خیر کی جگہ، اسی لیے میں نے خیر کا ترجمہ کیا ایمان۔ یہاں اوپر آیا نا وزن شعیرۃ من خیر، لیکن ابان کی روایت کے اندر قتادہ یہ بیان کرتے ہیں خیر کی جگہ ایمان۔ وزن شعیرۃ من ایمان، وزن برۃ من ایمان، وزن ذرۃ من ایمان، وہاں ایمان کا لفظ آیا ہے۔ امام بخاری نے یہ دوسری روایت لا کر تعلیقاً 2 شبہوں کا اظہار کیا، 2 شبہوں کا ازالہ کیا ہے۔ ایک شبہ سند کے بارے میں، ایک شبہ متن کے بارے میں۔ شبہ متن سند کے بارے میں یہ ہے کہ اوپر کی جو روایت ہے وہ حضرت قتادہ سے ہے، اور قتادہ روایت کر رہے ان انس کہہ کر، کیا کہہ کر؟ ان انس، یعنی انا کیا انہوں نے، ان سے روایت کی، اور حضرت قتادہ مدلسین میں شمار ہوتے ہیں، اور مدلس کا انا مقبول نہیں۔
مدلس اگر ان کہہ کر روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہوتا. اب امام بخاری پر اعتراض ہوا کہ قتادہ مدلس ہے، اس کے باوجود آپ نے حدیث بیان کی ان کی، اور وہ بیان کر رہے ان انس کہہ کر، تو یہ روایت تو صحیح نہیں ہوئی. اور آپ نے صحیح کے اندر التزام کیا ہے کہ صحیح حدیثیں لائیں گے، اور آپ نے کمزور حدیث ذکر کر دی. اسے کہ مدلس ہے قتادہ، اور مدلس کا اننا مقبول نہیں ہوتا، معتبر نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا شبہ؟ اس شبے کا جواب دیا امام بخاری نے کہ ہاں اس حدیث میں تو انہوں نے ان کہہ کر روایت کیا ہے، لیکن ابان جو بیان کرتے ہیں قتادہ سے، اس کے اندر انہوں نے کہا حدثنا انس. تو لہذا تدلیس کا جو شبہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ یہاں پر حدثنا کہہ کر روایت آ گئی نا. اگر مدلس آدمی ان کہتا ہے تب تو اس کی روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے، لیکن اگر وہی یہ بیان کرتا ہے حدثنا یا کہتا ہے سمعت، تو پھر اس کی روایت قابل اعتبار ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کے اندر تدلیس کا شبہ نہیں ہوتا. تدلیس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے استاد کا نام لیے بغیر اوپر کے استاد کا نام لے لیتا اور وہاں گول مول جملہ استعمال کرتا ان. اب مثلا انہوں نے انس سے سنا نہ ہو، کسی اور سے سنا ہو دوسرے راوی سے، لیکن بیان کر دیا ان انس. تو ان کہنے میں شبہ اس لیے رہتا ہے کہ بھئی انہوں نے ڈائریکٹ ان سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے. اسے کہ وہ تو تدلیس کرنے والے راوی ہیں، کبھی اوپر کے راویوں سے بھی ان کہہ کر بیان کر دیتے ہیں. لیکن جب خود انہوں نے دوسری روایت کے اندر حدثنا یا سمعت کہہ دیا تو تدلیس کا شبہ ختم ہو گیا. اس سے امام بخاری نے یہ حدیث لا کر دوسری سے روایت لا کر یہ شبے کا ازالہ کر دیا. ایک تو یہ. دوسرا شبہ یہ تھا کہ امام بخاری کو یہاں بتانا تھا ایمان کی زیادتی و کمی. باب تو ہے نا زیادت الایمان و نقصان ہی کا باب، لیکن جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث اس معنی کر دلالت نہیں کرتی. اسے کہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وزن شعیرۃ من خیر، جو کے برابر بھی خیر ہوگا. اب یہاں تو لفظ خیر آیا ہے، خیر کے معنی تو عمل کے بھی ہوتے ہیں. تو ایمان کا درجہ اس سے کیسے ثابت ہوا؟ ایمان میں کمی بیشی کہاں ثابت ہوئی؟ امام بخاری نے دوسری حدیث لا کر بتایا کہ ایک طریق میں تو من خیر ہے، لیکن دوسرے طریق کے اندر تو من ایمان آیا ہے. چنانچہ من ایمان کی روایت کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ من خیر کی یہ تفسیر ہو گئی. تو ایک روایت میں من خیر ہے تو دوسری روایت کے اندر من ایمان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. کسی کا ایمان جو کے دانے کے برابر، کسی کا ایمان گیہوں کے دانے کے برابر، اور کسی کا ایمان بھٹے کے دانے کے برابر، کسی کا ایمان ذرے کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر. اس طرح ایمان کے اندر درجات ہوتے ہیں. یہ اس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے. یہ ہے حضرت طارق بن شہاب سے. حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے ان رجلا من اليهود قال له، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت عمر سے کہا یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. اے امیر المؤمنین، ایک آیت آپ لوگوں کی کتاب میں ہے جس کو تم لوگ پڑھتے ہو، تقرؤونها، آیت فی کتابکم، ایک آیت ہے تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں، تقرؤونها،
جس کو تم پڑھتے ہو لو علینا معشر الیہودی نزلت، اگر وہ آیت ہم معاشرہ یہود پر نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ ایسی زبردست آیت ہے جو آپ لوگوں پر نازل ہوئی، قرآن مجید میں ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہو چکی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے۔ قال، حضرت عمر نے پوچھا ایو آیا، کون سی آیت، کون سی آیت کی بات تم پوچھتے ہو کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت واقعی بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ نے اس میں کہا آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر میری نعمت کو تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، یعنی بحیثیت دین میں اسلام سے راضی ہوں اور اس کو میں نے مکمل کر دیا، اور اس کے اکمال سے تمہارے اوپر میری نعمت بھی مکمل ہو گئی۔ اس میں اکمال دین کا ذکر ہے، اتمام نعمت کا ذکر ہے، اور اللہ کی رضا بالاسلام کا ذکر ہے۔ یہ تین چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ ہم معاشرے یہود پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید بنا دیتے۔ قال عمر، حضرت عمر نے اس کے جواب کے اندر فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ حضرت عمر نے کہا ہم جانتے ہیں اس دن کو اور اس جگہ کو جس میں کہ یہ آیت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ آپ عرفے کے میدان میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے، جبکہ آپ عرفے کے میدان میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے، اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، ہم اس دن کو جانتے ہیں۔ اس کے اندر دیکھو ان رجلا من الیہود آیا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے کعب احبار تھے۔ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ ایمان نہ لائے ہو، اس لیے کہا گیا ان رجلا من الیہود، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لا چکے ہو لیکن یہود میں سے تھے نہ، اس لیے ان کو کہا رجلا من الیہود، واللہ اعلم۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جماعت نے آ کر حضرت عمر سے سوال کیا تھا۔ اب تعارض ہوگا کہ یہاں تو ہے ایک آدمی نے سوال کیا اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک جماعت نے سوال کیا، لیکن دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ایک جماعت آئی تھی لیکن ان میں سے سوال کرنے والا ایک آدمی تھا۔ جماعت موجود تھی اور سارے لوگ تو سوال نہیں کریں گے نا، سوال کرنے والا تو متکلم ہوگا، تو ایک آدمی نے سوال کیا، باقی سب لوگ بیٹھے رہے، اس لیے دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اور حضرت عمر نے جو اس کو جواب دیا، سوال پتا ہوتا ہے کہ جواب سوال کے مطابق نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ سوال تو یہ ہے کہ اس نے کہا تمہارے ہاں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم یہودی اس دن کو عید بنا دیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے اس کے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں اس دن کو بھی اور اس جگہ کو بھی جہاں کی یہ آیت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اس وقت میں عرفے میں
जुमा के दिन खड़े हुए थे, लेकिन इससे तो जवाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसका जवाब यह है कि बाद रिवायतों में यह है कि हजरत उमर ने यह भी फरमाया वहुमा ईदानी लना, इसके बाद जुमला है वहुमा ईदानी लना, यानी अरफे के दिन और जुमा के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयतें नाजिल हुई और ये दोनों तो हमारे लिए ईद है। पहले ही से अल्लाह ने इसको ईद बना दिया है, हमको बनाने की मनाने की क्या जरूरत। यह है जवाब। तो लिहाजा जवाब पूरा हो गया। हाँ, हम जानते हैं उस दिन को और वो जगह भी जहां पर की आयत नाजिल हुई, मैदान अरफा था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरफे के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा में, और वो जुमा भी पड़ रहा था उस दिन, इत्तेफाक से जुमा भी था और उसी दिन हज भी था और जुमा का दिन भी था। उस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत करीमा नाजिल हुई थी वहुमा ईदानी लना, और ये दोनों दिन हमारे लिए ईद के दिन है। जुमा का दिन ईद का दिन है, जुमा सय्यदुल अय्याम है, इसे जुमा के दिन को ईद कहा गया। यह हफ्ते वाली ईद का दिन है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अरफे का दिन तो ईद का दिन नहीं है, ईद का दिन तो उसके बाद आता है, यानी 10 ज़िलहिज्जा को ईद है, कुर्बानी की ईद। अब सवाल पैदा होगा कि वहुमा ईदानी लना का जुमला सही कैसे हुआ? जुमा का दिन ईद है, ठीक, लेकिन अरफे का दिन तो ईद का दिन नहीं है। इसका जवाब यह है कि ईद की तरह तो वो भी है, हाजियों की ईद तो वही है, हाजियों की ईद वही होती है, उनके लिए ईद का दिन कोई दिन नहीं, इसलिए उनके यहां ईद की नमाज भी नहीं होती। हाजियों की ईद जो होती है वो हज का दिन ही होता है, और जब ईद का दिन आता है यानी ज़िलहिज्जा की 10 तारीख, तो हाजियों के लिए नमाज ईद भी नहीं है। ये इसीलिए तो है कि उनकी ईद हो गई। तो इसी हजरत उमर का कहना बिल्कुल सही है, वहुमा ईदानी लना, ये दोनों तो हमारे लिए ईद बने बनाए मिल गए हैं, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं। तुम जो है अपने दीन को अपने हाथों से बनाते हो और हमारे हाथ से ऊपर से बन बनाया दीन आता है। यह है हासिल कलाम। तो हजरत उमर ने उसको ये जवाब दे दिया। इस आयत को यहां लाने से मकसूद वही अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत है कि देखो ये आयत इतनी जबरदस्त आयत है कि इसके अंदर तकमीले दीन का, ईमान के कमाल का, इत्मामे नेमत का जिक्र मौजूद है। और इसको यहूदी भी समझ रहे थे कि ऐसी जबरदस्त आयत है कि इनके ऊपर नाजिल होती तो उस दिन को ईद बना लेते। वो आखिर